محترم ناظرین، میں مزید ان کے کتابوں سے کہ خلفاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 12 کے بعد 12 ہیں. یہ کتاب سنن ابی داؤد، یہاں پہ ملاحظہ کریں، لا یزال هذا الدین الی 12 خلیفہ، یہ اس دین کے عزت کا دار و مدار 12 خلفاء پر ہے. بھلے فکبر الناس وضجوا، پھر لوگوں نے، صحابہ نے شور مچایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہوئی ہے اور بولنے نہیں دیا پیغمبر کو کہ وہ کون ہے. میں نے والد صاحب سے کہا کہ وہ کون ہے، فرمایا کہ وہ سب قریش میں سے ہیں. اچھا، اور یہ خطبہ کہاں پہ ہوا تھا؟ یہ عرفات میں ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع میں وفات سے 2 مہینے پہلے 12 ائمہ کا انہوں نے وہاں پہ تعارف کرایا تھا. یہ کتاب مسند احمد بن حنبل جزء الرابع والثلاثون، چاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پہ ملاحظہ کریں، حدیث یہ ہے جابر بن سمرہ سے، حدیث نمبر ہے 2880 20880 اور یہ حدیث صحیح ہے. کہتے ہیں هذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. اچھا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعرفات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں خطبہ دیا اور 12 کا ذکر فرمایا. 12 کا ذکر فرمایا. اچھا، یہ حدیث مختلف طرق سے مروی ہے. عبداللہ ابن مسعود بار بار صحیح اسانید کے ساتھ اس نے اس حدیث کو نقل فرمایا. ملاحظہ کریں کہ میں یہ مسند احمد ہے بتحقیق شیخ احمد محمد شاکر، حدیث نمبر 3781، اسناد صحیح، اس کی سند صحیح ہے. شیخ احمد محمد شاکر کی نے تصریح فرمایا کہ ایک شخص نے عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے، هل سألتم، ان سے پوچھا کہ اس امت کے کتنے خلفاء ہوں گے؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ جی ہاں، ہم نے پوچھا تھا. فقال 12، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے 12 خلفاء ہوں گے. کیا عدت نقباء بنی اسرائیل، جیسے بنی اسرائیل کے نقباء کی عدد 12 ہے. یہ مطالعہ فرما رہے ہیں، میری باتوں کو نہیں سن رہے. اور میری طرف دیکھو نا مولوی، مطالعہ کے وقت بھی 12 خلفاء ہیں. اس کا جواب آپ نے دینا، اس کا جواب آپ نے دینا ہے کہ آپ کے مذہب میں جو عدم بیان ہے، عدم نص امامت و خلافت پر، اور آپ نے 3 طریقے بنائے ہیں امام بننے کے، خلیفہ بننے کے، یہ کفر ہیں. اس کا جواب آپ نے دینا ہے. ایک دفعہ میری طرف دیکھو مولوی صاحب پلیز، میری مدنی صاحب، آپ میرے مناظر ہیں. آپ کا دیکھو، نہیں دیکھ رہا بھائی، ٹائم روک دیں بھائی، ٹائم فریز کرتا ہے. میری طرف دے، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میرا شریک گفتگو ہے، سن لیں. آپ ایک دفعہ پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں، واضح طور پر، آپ کا سن لے، آپ کا عقیدہ امامت کیوں کفر ہے؟ اس لیے کفر ہے، آپ کیوں کفر ہے؟ سن لیں. اچھا سن لیں، ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے، پھر جواب سے بھاگنا نہیں ہے. ہاں، جواب دینا، پھر سمجھ لو. اس لیے کفر ہے کہ آپ کہتے ہیں اللہ نے بیان نہیں کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا. اتنا اہم مسئلہ بیان نہیں کیا ہے، اور پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ شرعی طریقہ کیا ہے، تو اللہ رسول نے بیان نہیں کیا، آپ لوگوں نے خود بنایا. ایک امام کی وراثت سے بنتا ہے، تلوار کے زور سے بنتا ہے، بیعت سے بنتا ہے، ایک شخص بھی بیعت کرے بنتا ہے. یہ اور آپ خود کہتے ہو کہ یہ قرآن و سنت میں نہیں ہے، تو ثابت ہوا نا کہ آپ کا عقیدہ امامت سراسر بدعت کفر ہے. ہمارا عقیدہ امامت و خلافت کے 12 خلفاء ہیں. یہ اصل ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غداری نہیں کیا، اللہ نے غداری نہیں کیا، اللہ نے بتایا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی ہے کہ میرے بعد کتنے خلفاء ہوں گے. اس کے بعد سیاست نے کیا گیم کے لیا؟ سیاست نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء حق کے ساتھ کیا کہ ان کا حق امت نے غصب کیا، یہ الگ بات ہے. وہ جو بنی اسرائیل میں ہوا تھا کہ سامری نے بچڑے کو کی عبادت کرا دی، اس امت میں بھی ہوئی ہے. ایک بچڑے کو یہاں پہ اس امت کے لیے بت بنایا گیا. اچھا، ابن مسعود کیا حدیث آپ نے دیکھی میرے محترم ناظرین. اب میں آپ کو اس عظیم محدث اور اس عظیم عالم دین، جس کے ہاتھ پر اس زمانے کا سب سے بڑا ایمپرر، عالم اسلام کا فاتح، مغلوں کا بادشاہ ہے بلا منازع، بغداد، ایران، خراسان، عراق، عجم، سب کا بادشاہ غازان خان اس کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا تھا. کون ہے یہ؟ ابراہیم ابن محمد الجوینی الخراسانی الحمینی، اس کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا. اس کے کچھ میں آپ کو روایات دکھا دیتا ہوں کہ اس نے اپنے کتاب میں 12 امام کے احادیث تو آپ کی کتابوں میں ثابت ہے. اس 12 کے نام کیا ہیں؟ ٹھیک ہے نا، نام نہ بھی ہوں تو کسی فرقے کے پاس 12 امام نہیں ہے سوائے شیعہ اثنا عشری کے. یہ عدد کسی اور فرقے میں بنتا ہی نہیں ہے. آپ کے پاس تو 3 خلیفہ ہیں، نمبر 3 نا، اس کے بعد تو سینکڑوں خلفاء ہیں.
12 کیسے بنائیں گے؟ اسماعیلیہ کے پاس تو 50 امام ہیں، بحرہ کے پاس 21 امام ہیں، زیدیہ کے پاس تو 60-70 امام ہیں، اور کس فرقے کے پاس صرف 12 امام ہیں؟ فرقہ شیعہ اثنا عشریہ، ان کے نام بھی آپ کے اپنے احادیث میں موجود ہیں۔ اچھا، میں کچھ احادیث آپ کی کتابوں سے، آپ کے اس عظیم محدث کے کتاب سے پیش کرتا ہوں۔ اچھا، ملاحظہ کریں فرائض السمتین، یہاں پر صفحہ نمبر 100 جلد نمبر 2، یہ حدیث ہے، حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے، حدیث طویل ہے، حدیث نمبر 425 ہے، 425 اسناد کے ساتھ بعد وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک ابن عباس سے، کہ ایک یہودی آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، اور اس کے بعد سوالات کے بعد پوچھے، یا محمد اخبرنی عن وصیک، یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ آپ کے وصی کون ہے؟ ہر نبی کا وصی ہوتا ہے، اور ہمارے موسیٰ ابن عمران کا وصی یوشع ابن نون تھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم ان وصی والخلیفۃ من بعدی علی بن ابی طالب، ہاں ہر نبی کا وصی ہوتا ہے، میرا بھی وصی ہے، میرے بعد جو وصی ہیں وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، وبعدہ سبطائے، اس کے بعد میرے 2 نواسے ہیں، الحسن والحسین، ثم یتلوہ، حسین کے بعد 9 من صلب الحسین ائمۃ ابرار، حسین علیہ السلام کے بعد 9 امام حسین علیہ السلام کے فرزندوں سے آئیں گے، وہ ائمہ ابرار ہوں گے، وہ ائمہ ابرار ہوں گے، وہ امام ہوں گے، وہ میرے امام ہوں گے۔ اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمہم لی، ان کا نام مجھے بتاؤ۔ کہاں جی ہم نام بتاتا ہوں۔ جب حسین علیہ السلام دنیا سے چلے جائیں فابنہ علی، ان کے بیٹے علی، جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کا بیٹا محمد، جب وہ دنیا سے چلے جائیں فابنہ جعفر الصادق علیہ السلام، وہ جب دنیا سے چلے جائیں فابنہ موسیٰ، ان کے بعد موسیٰ کے بعد علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، ان کے بعد ان کے فرزند محمد ابن علی الجواد، ان کے بعد ان کے فرزند علی ابن محمد الہادی، ان کے بعد ان کے فرزند حسن العسکری علیہ السلام، ثم الحجہ ابن الحسن، ان کے بعد امام حجہ، فہذی 12 ائمہ، یہ 12 امام ہیں۔ تو آپ کی اپنی کتاب سے 12 امام اور 12 امام کے نام میں نے دکھا دیا، الحمدللہ، یہ نص من اللہ ہے۔